معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین رؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ الرحمن سورہ فاطر کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کروں گا۔ اس سے پہلے 2 نشست ہو چکی ہے اور یہ تیسری نشست ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آغاز کرتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا یعنی نیکی پر صلہ دینے والا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا معبود ہے کہ اگر تم گناہ کر کے اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہو اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہاری خطاؤں کو ایسے معاف کر دے گا اگر تم نے سچی توبہ کی اور ایسی توبہ کی جس کے بعد تم نے گناہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اگر تم نے یہ نیت کی کہ اے باری تعالیٰ میں اس کے بعد دوبارہ ان تمام گناہ کو نہیں کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ پھر اگلی آیت میں ہے، اور وہ قرآن جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا وہ کتاب سچی ہے اور یہ تصدیق کرنے والی ہے جو پچھلی کتابیں ہیں، یعنی توریت، زبور، انجیل کی تصدیق قرآن فرماتا ہے۔ چونکہ توریت، زبور، انجیل میں قرآن کا ذکر تھا تو جب قرآن آ گیا تو ان کتابوں کی جو ہے تصدیق اور ان کتابوں کی سچائی اور حقانیت کا اعلان ہو گیا۔ پھر اگلی آیت میں ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب جاننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، اور پھر ہم نے وارث کر دیا اس قرآن کا، اس کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں سے چن لیا۔ اب سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے حوالے سے فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں جو انبیاء، اولیاء، صحابہ، تابعین کا جو ذکر ہے، کچھ صحابہ ہیں ان کا ذکر بھی ہے، انبیاء کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے وارث کر دیا اس قرآن کا، اس کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، یعنی جو لوگ نیک بندے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں گزاری، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ دے دیا کہ آپ اس قرآن کی تبلیغ کریں اور اس کی اشاعت کریں، اور تبلیغ دین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن کا وارث بنا دیا ہے۔ اور ان میں سے بعض اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہوں گے اور قرآن سے روگردانی کرنے والے ہوں گے، اور بعض میانہ روی اختیار کریں گے اور قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور بعض وہ ہوں گے جو اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سب سے آگے نکل جائیں گے۔ آپ دیکھیں بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہیں جو رات بھر عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ رات بھر عبادت کرتے ہیں اور دن میں بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں، اللہ کی خوشنودی میں، اللہ کی رضا کے لیے صرف کر دیا ہے، اور یہی سب سے بڑا فضل ہے۔ یعنی ہمیشہ کے باغات، وہ لوگ ان باغات میں داخل ہوں گے اور ان باغات میں سونے کے کنگن انہیں پہنائے جائیں گے اور موتیوں کے کنگن انہیں پہنائے جائیں گے، اور جنت میں ان کا لباس ریشمی لباس ہوگا۔ پھر اگلی آیت میں ہے، وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، بے شک ہمارا رب ضرور بخشنے والا، نیکی پر صلہ دینے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کا جو ہے وہ جنتی شکریہ ادا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں بخشی ہیں، اتنا سارا فضل اور کرم کیا ہے، اور ہمارا رب وہ ہے جس نے اپنے فضل سے آرام کی جگہ پہ ہمیں اتارا، یعنی جنت میں داخل کیا۔ جنت میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور جنت میں ہمیں کوئی تھکن، کوئی تھکاوٹ، کوئی انریسٹ کام نہیں ہوا، بلکہ ہم مطمئن ہیں، یہاں پہ اطمینان سے ہیں،
اور آرام فرما رہے ہیں، سکون میں ہیں، دلکش منظر ہے، دل فریب منظر ہے، دل ہمارا خوش و خرم ہے۔ اور ہمارا رب وہ ہے جس نے اپنے فضل سے آرام کی جگہ پہ ہمیں اتارا۔ پھر اگلی آیت میں ہے جنت میں ہمیشہ کے لیے عیش، سکون، چین و اطمینان ہے، جنت میں محبتیں ہیں۔ اللہ ہمیں جنت میں اللہ کی رضا مندی کا مقام عطا فرمائے۔ تو یہاں پہ تو جنتی لوگوں کا ذکر ہے، نیک بندوں کا ذکر ہے، اور قرآن کی حقانیت کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے توریت، زبور، انجیل، ان تمام کتابوں میں چینجنگ آ گئی، مگر قرآن میں ان تمام کتابوں کے واقعات کو اس میں قلم بند کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کتابوں کے واقعات کو قرآن کریم میں قلم بند کر دیا ہے، یعنی ان تمام کتابوں کے واقعات کو اس میں ڈال دیا ہے، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں قرآن کریم کو محفوظ کر لیا ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی قرآن کی حقانیت اور نیک بندوں اور جنتیوں کا ذکر کیا، اب جو ہے اس کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ کفار کے عذاب کا ذکر کرتا ہے۔ کہ مسلمانوں میں 3 گروہ ہوتے ہیں، ایک مسلمان ہیں مگر گناہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگ مسلم ہیں، اب دیکھ لیں جیسا کہ تحقیق کاروں نے تحقیق کرنے کے بعد یہ پتہ چلا تھا کہ 90% لوگ نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں، اور 10% لوگ صرف نماز پڑھتے ہیں، یعنی 100 میں صرف 10% لوگ، یعنی 10% لوگ آل اوور دا ورلڈ جو نماز پڑھتے ہیں، یعنی 10% لوگ پوری کائنات میں نماز پڑھتے ہیں، اور 10% میں جو ہے 5% لوگ باجماعت پڑھتے ہیں، اور 5% لوگ جہاں ان کو موقع ملتا ہے، آفس میں، دفتر میں، کھیت میں، کھلیان میں، اسکول میں، مدرسے میں، جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ یعنی 90% ہم نام کے مسلمان ہیں، 90% جو دنیا میں مسلمان ہیں ان کی تعداد جو ہے نماز نہیں پڑھنے والوں کی ہے۔ تو دیکھیں کہ ہماری کیسی قسم کے لوگ ہیں ہم، یعنی مسلمان ہیں ہم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں، اللہ کو معبود مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول اور بندے مانتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو ہم چھوڑتے رہتے ہیں، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول کے غلام ہیں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ساری جان، مال، عزت، آبرو یا رسول اللہ آپ پہ قربان، صرف ہم نعرہ لگاتے ہیں، مگر جو ہمارا فعل ہے اس کے برخلاف ہے۔ بہرحال مسلمانوں کی 3 قسم بیان کی گئی ہے۔ مسلمانوں کے 3 اقسام ہوتے ہیں، ایک وہ مسلمان ہوتے ہیں جو مسلمان ہیں مگر بے انتہا گناہ کرتے ہیں، اور ایک وہ مسلمان ہیں جو مسلمان ہیں مگر گناہوں سے بچتے ہیں، اور ایک وہ مسلمان ہیں جو نیکیوں میں سب سے آگے سبقت لے جاتے ہیں، یعنی جب بھی نیکی کا وقت آتا ہے، یعنی یہاں سے مراد جو ہے وہ لوگ نیک بندے ہوتے ہیں، یعنی 100 میں 1، یعنی پورے آل اوور دا ورلڈ میں جو ہے وہ کچھ لوگ ہوں گے، نام کے اپنے ہاتھوں میں ہم گن سکتے ہیں، جو بڑے بڑے اسکالر ہوتے ہیں، جن کا ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، جن کا ہر وقت اللہ کی ذکر میں، اللہ کی تعریف میں گزرتا ہے، جن کا ہر وقت اللہ کی خوشنودی کے لیے گزرتا ہے، وہ بس کچھ ہی لوگ ہیں۔ تو پہلی قسم کے لوگ دنیا میں 90% ہیں۔ کون سا قسم؟ کہ وہ لوگ گناہ کرتے ہیں، اور دوسرا قسم جو ہے وہ گناہوں سے بچتے ہیں، یعنی وہ نہ تو نیکی کرتے ہیں اور نہ ہی گناہ کرتے ہیں، ایوریج میں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، آپ 10% کو لے لیں، 90% تو سب سے زیادہ گناہ کرنے والے لوگ ہو گئے، 10% میں جو ہے کیا ہو گئے 9.9%، 10% تو اب بچے، 90% تو بے نمازی لوگ ہو گئے، اور 10% میں جو ہے 9.9% یہ لوگ ہیں کہ یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں باجماعت اور گناہوں سے بچتے ہیں، اور 0.1% ایسے لوگ ہیں جو بے انتہا نیکی کرتے ہیں اور جو ہیں اللہ کے محبوب بندے ہیں۔
تو اس طرح سے مسلمانوں کی قسم ہم نے خود سے اس چیز کا ذکر کیا کہ اگر ہم اس چیز کو سمجھیں گے تو ہی جو ہے بات سمجھ آئے گی. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو کفر کی حالت میں مر گئے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نہ ان کی قضا آئے گی نہ ان کی موت آئے گی. ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی ایک شخص نے غلطی کی، ایک شخص نے غلط کام کیا تو ہم نے اس کو سزا دی. کتنی سزا دی؟ اس کو قتل کی سزا دی، اس کو جو ہے پتھر مار کر ہلاک کرنے کی سزا ملی، یا اس کو جو ہے گولی سے مار کے ہلاک کرنے کی سزا ملی، یا حکومت سعودی نے اسے قتل کرنے کی سزا دی. تو اس کی سزا ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے 2 سال قید کیا گیا اور اسے قتل کی سزا دی گئی، تو یہ ایک بار مر جاتا ہے. لیکن جہنم کا عذاب ایسا ہے، آپ سوچیں کہ ایک انسان ہے جس کو قتل کر دیا گیا، اور ایک انسان ہے جس کو کبھی رہائی نہیں ہے. اب اس سے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جیل میں کیسے رکھا جاتا ہے؟ جیل میں رکھنے کے بعد اس کو ڈیلی مارا جاتا ہے، ڈیلی اس کو تکلیف دی جاتی ہے. ایک دن اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، دوسرے دن اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، تیسرے دن جو ہے اس کے پیر کاٹے جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے جو ہے جسم کے اعضاء کو ختم کر کے جو ہے ایک دن اسے مار دیا جاتا ہے، یعنی تکلیف دے دے کر مارنا. تو اس طرح سے جو ہے، اور اس کے قسمت میں جج نے یہی کہا ہے کہ اسے مار مار کر ہلاک کرو، اور ایک شخص کو یہ کہا ہے کہ ایک بار میں ہلاک کر دو. تو جو ہے وہ جو ایک بار میں ہلاک ہو جاتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے جو روزانہ جسے ہلاک کیا جائے. یہ تو ایک مثال ہے دنیا کی، لیکن حشر کی جو مثال ہے، جو اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اور جس کو جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، تو جہنم میں ایک ویل ہے، ایک ایسی وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. یعنی اس کی آگ کی تپش سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. یعنی اتنا زیادہ ویل میں اللہ کا غضب ہے کہ اس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. اب سوچ لیں کیسی یہ آگ ہوگی اور کیسی اس کی سختی ہوگی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کفر کی حالت میں مر گئے، اور ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، جہنم کی آگ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی قضا آئے گی، یعنی ان کی موت بھی نہیں آئے گی کہ وہ جہنم میں مر جائیں تو جہنم سے موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جہنم میں وہ جلتے رہیں گے. اللہ کے عذاب میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی. کیا؟ یعنی جو انہوں نے دنیا میں گناہ کیے ہیں، کفر کیے ہیں، شرک کیے ہیں، اس کی جو سزا ہے اسے ضرور مل کر رہے گی، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی، اور بلکہ ہر لمحے ان پہ عذاب دیے جائیں گے اور ان پہ سختیاں بڑھتی جائیں گی. اسی طرح ہر ناشکرے کو ہم سزا دیں گے. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اسی طرح ہم ہر ناشکرے کو ہم سزا دیں گے، جنہوں نے نعمتیں تو ہماری کھائیں لیکن کہنا ہمارے دشمن کا معنی شیطان کا معنی، اور اے ناشکروں کو ہم سزا دیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمیں ہر طرح کی چیزیں عطا کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا، ہمیں آنکھیں دی، ہمیں ناک دیے، ہمیں زبان دیے، ہمیں جسم کے اعضاء کو مکمل بنایا، بہترین بنایا، ہمیں علم دیا، ہمیں جو ہے عقل دی، ہمیں دنیا کی تمام تر خوبیوں سے نوازا، ہمیں دنیا کی تمام تر رفتیں عطا فرمائی، اور بندوں میں اشرف المخلوقات بنایا اور سب سے بہتر مخلوق بنائی. ہمارے جسم کے اعضاء بہتر بنائے، ہمیں ہر طرح سے بہتر بنایا، اشرف المخلوقات بنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تم اس کا شکریہ ادا نہ کرو گے تو اس کے لیے بھی تمہیں جہنم کا عذاب ہے، اور جہنم کا عذاب کا سامنا تمہیں کرنا ہوگا. پھر اگلی آیت میں ہے، اور یہ کافر، یہ جہنمی، یہ گنہگار جہنم میں چیخ و پکار کریں گے اور خوب چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے جیسے گدھا چیختا، اور کہیں گے اے ہمارے رب تو جہنم سے ہمیں نکال دے. یعنی یہ گنہگار لوگ، یہ بدکار لوگ، یہ جہنمی لوگ، یہ فاسق، فاجر، منافق، زانی، بدکار، ظالم، یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں جہنم میں جل رہے ہوں گے اور چلا کر کہیں گے کیا؟ اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں جہنم سے نکال دے، ہم دنیا میں جا کر اچھے کام کریں گے جیسے کام
پہلے کرتے تھے ویسے کام نہیں کریں گے، یعنی اے باری تعالیٰ ایک چانس دے، ہمیں دنیا میں بھیج دے، جیسے ہم نے چغلیاں کرتے تھے، غیبت کرتے تھے، زنا کرتے تھے، گالیاں دیتے، جھوٹ بولتے تھے، یعنی بد کلامی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، ستم کرتے تھے، ہم اس سے توبہ کر لیں گے اور دنیا میں بس بھیج دے، ہم بس تیری بارگاہ ہمیں سجدہ ریز ہو جائیں گے اور بس تیری ہی حمد و ثنا کریں گے، تیری پاکی بیان کریں گے، تیری وحدانیت کا اعلان کریں گے، تیری الوہیت کا اعلان کریں گے۔ اے باری تعالیٰ بس ہمیں تو دنیا میں بھیج دے، بس ہم تیرا ذکر کریں گے، جیسے کام پہلے کرتے تھے ویسے کام نہیں کریں گے، بلکہ دنیا میں جا کر اچھے کام کریں گے، نئے کام کریں گے۔ وہ اس طرح چیخ و پکار کریں گے اور کہیں گے تھوڑی دور دنیا میں بھیج دے، تھوڑی دیر دنیا میں بھیج دے، ایک لمحے کے لیے جو ہے ہمیں دنیا میں بھیج دے۔ وہ چیخ و پکار کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فیصلہ کر دیا تھا، دنیا میں 50 60 70 80 90 100 سال 200 سال 500 سال انہیں زندگی عطا کی تھی اور پورے وقت دیے تھے کہ تم اللہ کو راضی کر لو، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ، مگر انہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ کو یاد نہ کیا، اللہ سے معافیاں نہ مانگی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کی، سجدہ ریز نہ ہوئے، تو اب ان کے لیے کوئی بھی ایکسیپشنز نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی چانس نہیں ہے، ان کے لیے کوئی موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بات تم کہہ رہے ہو، کیا تم دنیا میں ایک لمحے کے لیے گئے تھے؟ کیا تم ایک لمحے کے لیے دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ میں نے تمہیں سینکڑوں سال کی زندگی دی تھی، کیا تم دنیا میں ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک فریکشن آف سیکنڈ کے لیے تم دنیا میں گئے تھے؟ تمہیں سوچنے اور سمجھنے کا وقت نہ ملا؟ تمہیں ہم نے وہ زندگی دی کہ اگر تم سوچنا چاہتے، سمجھنا چاہتے اور سنبھلنا چاہتے تو زندگی کافی تھی، یعنی تمہاری زندگی میں نے بڑی وسیع بنائی، تمہارا بچپن آیا، پھر جوانی آئی، اس کے بعد جو ہے جوانی کے بعد کی زندگی، اس کے بعد پھر بڑھاپا آیا، کبھی بھی تم توبہ کر لیتے، حتیٰ کہ تم بڑھاپے کے وقت توبہ کر لیتے کہ تمہارے جسم کے اعضاء نرم ہو گئے تھے، ملائم ہو گئے تھے، تمہارے جسم کے اعضاء جو ہے وہ بیمار ہونے لگے تھے، کم سے کم اس وقت جو ہے وہ میری بارگاہ میں تائب ہو جاتے، میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے اور کہتے اے باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، مگر تم نے آخری وقت تک بھی ہم سے معافی نہ مانگی، ہم سے تلافی نہ کی، ہماری بارگاہ میں نہ جھکے اور ہم سے توبہ نہ کی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا ہم نے تمہیں ایسی عمر نہ دی تھی جس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہے تو وہ نصیحت حاصل کر لیں؟ کیا تمہیں سنبھلنے کا موقع نہ دیا تھا؟ یعنی کیا تمہارے پاس چانسز نہیں تھے؟ لوگ مسجد سے مدرسے سے لوگ تبلیغ کے لیے آیا کرتے تھے، دین کی دعوت دینے کے لیے آیا کرتے تھے، قرآن پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے، حدیث کا علم دینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تمہارے پاس نیٹ تھے، تمہارے پاس انٹرنیٹ تھے، تمہارے پاس یوٹیوب تھے، تمہارے پاس اور بھی دوسرے ذرائع تھے، تمہارے پاس کیسٹس تھے، تمہارے پاس جو ہے وہ ٹی ویز تھیں، تم ٹی وی میں کیوں ٹی وی نکال کر دیکھ سکتے تھے، تم پیس ٹی وی دیکھ سکتے تھے، تم اللہ ٹی وی دیکھ سکتے تھے، تم نبی ٹی وی دیکھ سکتے تھے، تم کوئی بھی جو دین کی تبلیغ کرنے والے چینل ہیں اس کو تم دیکھ کر اللہ کی پاکی بیان کر لیتے، اللہ کا دل اپنے خوف میں ڈال لیتے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیتے۔ تمہارے پاس پورا وقت تھا، تمہارے پاس سارا کا سارا وقت ہم نے دیا تھا، ہر لمحہ، یعنی ایک دو لمحہ نہیں، ہزاروں لاکھوں لمحے نہیں، کروڑوں اربوں نہیں، بلکہ کھربوں مہاسنکھوں لمحے تم نے دنیا میں پائے۔ تمہارے پاس 24 گھنٹے تھے، صرف 1 گھنٹہ ہم نے کہا تھا نماز پڑھ لیا کرو، لیکن تم نے صلاۃ نہیں پڑھا، تم نے اللہ کی بارگاہ میں رکوع سجود نہیں کیے، تو یہ تمہاری نادانی ہے، یہ تمہاری غلطی تھی، اور تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، تم نے اپنے اوپر جو ہے وہ ظلم ستم کیا اور اپنی آخرت کو برباد کر دی۔ اور تمہارے پاس ڈر سنانے والے بھی آئے، اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہارے پاس ڈر سنانے والے انبیاء، رسول، کتابیں، مبلغین آئے، بس اب جہنم کا عذاب چکھو۔ یعنی دنیا میں سارے مواقع تمہارے پاس تھے، دنیا میں سارے چانسز تمہارے پاس تھے، دنیا میں جو وقت تھے وہ بے انتہا وقت تھے، یعنی اتنے وقت تھے کہ تم اگر چاہتے تو 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے دنیاوی کام کرنے کے باوجود بھی تمہارے پاس 12 گھنٹے تھے، تم 12 گھنٹے میں اگر 2 گھنٹے
میری بارگاہ میں آ کر سجدہ کرتے، روتے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو بخش دیتا اور تم جہنم سے بہت دور رہتے۔ تم تو جنت میں داخل ہوتے، مگر تم نے خود ہی جہنم کو قبول کیا۔ دنیا میں تم نے کیوں ایسا نہیں سمجھا کہ جہنم کا عذاب بھی آنے والا ہے؟ یہ ڈر سنانے والے آ رہے ہیں، مفت میں ہمیں ڈر سناتے ہیں، مفت میں تبلیغ کرتے ہیں، مگر تم نے ان کی ایک نہ سنی۔ پس اب جہنم کا عذاب چکھو، پس اب ظالموں کا اب کوئی مددگار نہیں ہے نا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 28 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو وہاں جا کر پھر وہی کام کریں گے۔ اب سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خبیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام غیوب کا مالک ہے، دنیا کے تمام غیوب یعنی غیبوں کی خبریں جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام غیبوں کا علم جانتا ہے۔ عالم الغیب اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اگر یہ دنیا ایسی بدبخت جگہ ہے، یہ دنیا ایسی کمینگی جگہ ہے، یا یہ دنیا اس طرح سے شیاطین کے پنجے میں یہ دنیا رکھی گئی ہے کہ جو ہے اس دنیا میں اگر تمہیں دوبارہ بھیج دیا جاتا تو تم پھر اس دنیا کے چکر میں دنیا کی دولت، دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت، دنیا کی ہوس، دنیا کی رنگینیوں میں تم ملوث ہو جاتے اور تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے۔ اللہ نے سورہ انعام آیت نمبر 28 میں فرمایا اگر انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو وہاں جا کر وہی کام کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے، یعنی آسمان اور زمین کی ہر چیز کو، ہر ذرے کو۔ آسمان سے ایک بارش زمین پہ گرتی ہے، وہ بارش کس خطے میں گرتی ہے، کس وقت گرتی ہے، کب گرتی ہے، اور وہ بارش کا پانی کہاں استعمال ہوتا ہے، اور اس استعمال کے بعد جو ہے اس بارش کے پانی کے ذریعہ کون سا پودا اگتا ہے، اس کے بعد اس پودے کے ذریعہ اس پودے کو کس نے استعمال کرنا ہے، کون استعمال کرے گا، کب کھائے گا، اور استعمال کرنے کے بعد اس کی صحت بنے گی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ آسمان کا ایک ذرہ، الیکٹرون، پروٹون، نیوٹرون، جتنے بھی ذرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا اللہ؟ بے شک اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ سینوں میں ہے، ہمارے سینوں میں ہم جو سوچتے ہیں کہ کل ہمیں یہ کام کرنی ہے، پرسوں یہ کام کرنا ہے، ترسوں یہ کام کرنا ہے، 1 مہینے 2 مہینے کے بعد ہماری پلاننگ ہوتی ہے، ہم پروگرام بناتے ہیں، اس کے بعد ہم اسے شیڈول کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم اسے اپلائی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرماتا ہے؟ ہم تمہارے سینوں کے رازوں کو جاننے والے ہیں، ہم شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی تمہاری سوچ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تم نے کیا سوچا، تم کیا سوچو گے، تم کیا کرو گے اور تم کیا عمل کرنے والے ہو مستقبل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے ہو بہو واقف ہے۔ اور وہ ذات جس نے اے لوگو زمین میں تمہیں خلیفہ بنایا تو دنیا کے اندر آنا جانا تو چلتا ہی رہتا ہے۔ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ وقتی طور پر گزارے کی جگہ ہے۔ کیا دنیا کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے ہے۔ دنیا کیا ہے؟ یہ دارالامتحان ہے۔ دنیا کیا ہے؟ یہ بس کچھ سالوں کے لیے ہے۔ آپ سوچیں، کسی کی زندگی اگر 90 سال کی ہوتی ہے، کسی کی زندگی 90 سال کی ہوتی ہے تو وہ 30 سال صرف ہوتا ہے۔ آپ سوچیں 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے، ایک دن میں جو ہے وہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں ہم 8 گھنٹے سوتے ہیں اور جو ہے دو حصہ کیا کرتے ہیں؟ ہم جاگتے ہیں، ہم دنیاوی مشاغل میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دن ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن بنایا، 24 گھنٹے بنائے اور 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے ہم سوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری عمر اگر 90 سال بھی ہوتی ہے تو ہم 30 سال صرف سوتے ہیں اور 60 سال ہم جاگتے ہیں۔ تو سوچیں انسان کی زندگی کیسی ہے۔ اب سوچیں جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جنہوں نے تبلیغ کی، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اپنے نفس پہ جہاد کیا، اسلام کے لیے، شریعت کے لیے جنہوں نے وقت گزارا، اعلیٰ حضرت امام علیہ
सुन्नत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शमे रसालत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो सिर्फ 1.5 घंटे सोया करते थे, 2.5 घंटे सोया करते थे। आप सोचें उनको भी 24 घंटे मिलते थे, हमें भी 24 घंटे मिलते हैं। उन्होंने भी 24 घंटे में बेशतर घंटे दिन की खिदमत की, हम तो कुछ खिदमत नहीं करते, उसके बावजूद वो 1.5 से 2.5 घंटे सोया करते थे, 1.5 घंटे सोया करते थे, 2.5 घंटे सोया करते थे। आज आप देखते डॉक्टर जाकिर नायक को देख लें, वो सिर्फ 2.5 घंटे सोया करता है। उसके बाद जितनी अजीम अजीम शख्सियात हैं, आप गौसे आज़म हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को देख लें, ये अपने वक्त के जो है सबसे बड़े इल्मदां थे। और जैसा कि मुहक्कीकीन ने फरमाया है कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से बड़ा आलिम बहुत ही कम पैदा हुआ। तो सोच लें कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला वो रात भर इबादत करते, और इबादत ऐसे होती कि फजर के वज़ू से इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ते, क्या इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ते, और कई साल, 1-2 महीने नहीं बल्कि कई सालों साल तक उन्होंने इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ी। यानी वो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ थे, वो अल्लाह की बारगाह में क्या ज़िक्र में और दीन की खिदमत में वो इशा के वज़ू से फजर तक वो अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। उसी तरह से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी वही हाल था। उन्होंने भी कई साल तक इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ें पढ़ी हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे थे। हम तो 8 घंटे सोते हैं, 10 घंटे सोते हैं, उसके बावजूद भी हमारी नींद पूरी नहीं होती, उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा किसी ने काम नहीं किया। मगर ये अल्लाह के नेक बंदे, इन्हें भी 24 घंटे मिलते हैं, मगर 2 घंटे में इनकी नींद पूरी हो जाती है। क्यों इनकी नींद इसलिए पूरी हो जाती है? क्योंकि वो अल्लाह के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल के बारे में सोचते हैं, और यही सोचते हैं कि हमने अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो दुनिया में भेजा है ये किसके लिए? अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया कि हमने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हम ये सवाल करते हैं, ए बारी ताला, इतने सारे करोड़ा करोड़ फरिश्ते हैं, इतने सारे करोड़ा करोड़ फरिश्ते हैं, मगर फिर भी अल्लाह ने क्या फरमाया? हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब सोचें, इंसान की जितनी आबादी है उससे करोड़ों गुना आबादी, कितनी करोड़ों गुना आबादी जो है वो फरिश्तों की है। अब सोचिए, एक इंसान के ऊपर 2 फरिश्ते हैं, एक सूरज के ऊपर 70,000 फरिश्ते हैं। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, यानी जिस तरह से 3 हिस्सा पानी का है, 1 हिस्सा खुश्की का है, यानी 3 हिस्सा पानी से ये वर्ल्ड है और 1 हिस्सा खुश्की का है, उसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने जो मखलूक बनाई है 18,000 मखलूक़ात कम बेश, उसमें से 17,999 मखलूक़ात में सारी कायनात है, यानी सारी मखलूक है, और एक हिस्से में सिर्फ फरिश्ते हैं। सिर्फ फरिश्ते एक हिस्से में हैं और बाकी एक मखलूक सिर्फ फरिश्ता, वो सिर्फ उसकी तादाद है, और 17,999 में सारी कायनात है, सारी मखलूक है। तो आप समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह से फरिश्तों की तादाद पैदा की है, और ये फरिश्ते हर वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई बयान करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जिस काम के लिए लगाया है वो उसी काम में लगे रहते हैं। तो सोचें कि इंसान की ज़िंदगी 90 साल की है, उसमें से वो 30 साल सो जाता है, तो क्या है, हमने कभी दीन को सोचा ही नहीं कि दीन है क्या। यानी ये जो दुनिया है ये चंद रोज़ के लिए है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक पलक झपकने में जितना वक्त लगता है, एक पलक झपकने में कितना वक्त लगता है? 1 सेकंड भी लगता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता, यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं लगता। एक पलक झपकने में जितना वक्त लगता है, क़यामत के बाद आने वाली ज़िंदगी से अगर मवाजना किया जाए तो ये 1 सेकंड से भी कम वक्त है। तो सोचें, 50,000 साल का सिर्फ जो है वो क़यामत का दिन होगा, जजमेंट डे, मालिकी यौमिद्दीन, है ना, मालिकी यौमिद्दीन, यानी रोज़े जज़ा का मालिक है वो, यानी सिर्फ रोज़े जज़ा जो होगा वो 50,000 साल का होगा, और हमारी ज़िंदगी 50 साल की है, वो 1 सेकंड भी नहीं है। तो सोचें, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ से वाकिफ़ कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है कि वो ज़ात
جس نے اے لوگوں زمین میں تمہیں خلیفہ بنایا تو دنیا کے اندر آنا جانا تو چلتا ہی رہتا ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، یہ وقتی طور پر گزارے کی جگہ ہے، اور جو کوئی کفر کرے ناشکری کرے تو اس کا نقصان اسی پر ہے، یعنی جو بھی کفر کرتا ہے، جو بھی ناشکری کرتا ہے تو اس کا حساب اسے ہی دینا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہی اس کے اعمال کا بدلہ اسے دیا جائے گا، اور اسے ہی جو ہے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اور جو کوئی کفر کرے ناشکری کرے تو اس کا نقصان اسی پر ہے۔ کافر جو کفر کرتے ہیں اس کفر کی وجہ سے کافر اپنے رب کی بارگاہ میں ناراضگی کا مستحق ہوتے ہیں، یہ کفر اللہ تعالیٰ کے غضب کو ابھارتا ہے، یعنی ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کرتا ہے، ہمارے گناہ صغیرہ کو بھی معاف کرتا ہے، گناہ کبیرہ کو بھی معاف کرتا ہے، لیکن جو کفر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سیدھا ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے شدید عذاب رکھا ہے۔ اور کافروں کا یہ کفر کافروں کو نقصان میں زیادہ ڈالتا ہے۔ اے محبوب، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے بھلا تم بتاؤ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ جو تمہارے شریک ہیں، جو تمہارے جھوٹے خدا ہیں، تم ذرا وہ مجھے دکھاؤ، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ فرمائیے کہ تمہارے جو بت ہیں جس کی تم پوجا کرتے ہو، تم مجھے ذرا ان کو دکھاؤ جو تمہارے شریک ہیں، تم مجھے انہیں دکھاؤ اور مجھے بتاؤ کہ ان جھوٹے خداؤں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے۔ آپ سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کے ذریعہ کیا ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ ان کفار و مشرکین سے پوچھیے جن بت کی تم پوجا کرتے ہو، جن بتوں کو تم خدا مانتے ہو، معبود مانتے ہو، انہوں نے آسمان اور زمین اور اس کے بیچ میں اور جتنی بھی چیزیں ہیں اس کائنات میں کون سا ایک ذرہ پیدا کیا ہے، کوئی ایک ٹکڑا جو تمہارے معبود نے پیدا کیا ہے؟ تمہارے معبود کی حقیقت کیا ہے؟ ذرا مجھے تو دکھاؤ اور مجھے بتاؤ کہ ان جھوٹے خداؤں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے، یا ان جھوٹے خداؤں کا آسمان میں کیا حصہ ہے؟ کیا یہ آسمان کے بنانے میں ان کو حصہ ہے، ان کا کوئی حصہ ہے، یا یہ کسی آسمان کے ایک ٹکڑے کے مالک ہیں، یعنی ایک ٹکڑے کے بھی مالک ہیں؟ ان بے جان بتوں میں کیا طاقت ہے؟ کیوں تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور تم شرک کرتے ہو، الہ سمجھتے ہو، معبود سمجھتے ہو، جسے جو ملا وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہی اس کائنات میں انبیاء کو، فرشتوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو جو بھی ملا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے، ان بتوں کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ بت تو کافر ہیں، یہ بت تو مشرک ہیں، یہ لوگ تو گمراہ ہیں۔ اور کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے؟ کیا ان کفار مشرکین سے اللہ فرماتا ہے کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ یہ لوگ اس کتاب کی کسی روشن بات یا روشن دلیل پر ہیں؟ یعنی آخر یہ کیوں پوجتے ہیں؟ آخر یہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پوجتے اور ان بتوں کو، ان پتھر کی مورتیوں کو یہ پوجتے ہیں؟ اور اگلی آیت میں ظالم ایک دوسرے کو جھوٹا وعدہ دیتے ہیں، یعنی ظالم ایک دوسرے کو غلط فہمی کا شکار کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو تھامے ہوئے ہے، اور سورہ حج میں آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان کو تھامے ہوئے ہے، وہ زمین پہ گر نہ جائے۔ اور سورہ روم میں ہے آیت نمبر 25، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ آسمان اور زمین اللہ کے حکم سے قائم ہیں، اور اگر یہ دونوں آسمان اور زمین ہل جائیں، اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو انہیں روک سکے، اور بے شک وہ ہی حلیم ہے، برداشت کرنے والا ہے کہ تمہارے کفر کے باوجود۔ اب سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلیمیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریمیت کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ کتنا بڑا کرم فرماتا ہے کہ ہم اتنا کفر کرتے ہیں، یعنی یہ کفر اتنا کرتے ہیں، یہ کفار و مشرکین شرک کرتے ہیں، کفر کے باوجود تم پہ نعمتوں کی بارش فرماتا ہے اور تمہیں مہلت دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اور ان کافروں نے اللہ کی پکی بڑی بڑی مضبوط قسمیں کھائیں، جب ان سے کہا جاتا
کہ یہودی عیسائی ان کے پاس نبی آئے تھے، پچھلی قوموں کے پاس نبی آئے تھے، انہوں نے انکار کیا، اس لیے وہ تباہ ہو گئے۔ تو وہ یہ کہتے کہ صدیاں گزر گئی ہیں، ہمارے یہاں کوئی نبی نہیں آیا۔ یعنی جب ان سے کہا جاتا کہ قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم نوح اور بنی اسرائیل کی قوم پہ اللہ کا عذاب آیا اور وہ دنیا میں ہی ہلاک ہو گئے اور ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا ہی، تو وہ کیا کہتے ہیں، ہم سے بہت پہلے کے لوگ تھے، ہمیں تو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، یہ پرانی باتیں ہیں، یہ کہانیاں ہیں، معاذ اللہ۔ وہ اس طرح سے جو ہے وہ اس بات کو بولتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 2000 سال قبل پہلے آئے تھے، تو یہ اہل مکہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ حضور کی آمد سے پہلے یہ قسمیں کھاتے تھے کہ اگر کوئی ڈر سنانے والا نبی آئے گا ضرور بضرور وہ تمام امتوں میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان پر ایمان لائیں گے۔ اب سوچیں 2000 سال سے کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی آئے تو اس سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ کفار و مشرکین یہ کہتے تھے کہ جو ہے اب اگر کوئی نبی آئے گا تو ہم اس کا بہت احترام کریں گے، اس کی بہت عزت کریں گے، اس کا بہت کہنا مانیں گے، اور ہم اس کے دین پر یعنی اس دین اسلام پر ہم قبول کریں گے، ہم بیعت کریں گے، اپنا ہاتھ دیں گے اور دین اسلام کو ہم قبول کریں گے، سینے سے لگائیں گے۔ پھر اگلے آیت میں ہے، پھر جب ان کے پاس ڈر سنانے والے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو یہ مزید نفرت و کفر میں بڑھ گئے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ 2000 سال سے ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ٹھیک ہے، اب اگر کوئی نبی آئے گا تو ہم اس کا بہت احترام کریں گے، اس کی بہت عزت کریں گے، اس کا کہنا مانیں گے اور جو ہے ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعوت دی، قرآن کی دعوت دی، وحی کو بتایا، قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور توریت، زبور، انجیل تمام کتابوں کا خلاصہ انہیں بتایا، تمام نبیوں کا ذکر کیا، تو اب وہ کہنے لگے، اب وہ اور دشمن ہو گئے، یعنی اپنے وعدے سے ہٹ گئے، اپنی بات سے وہ ہٹ گئے۔ اب کیا کہنے لگے، ہم نہیں مانتے۔ زمین میں مزید انہوں نے تکبر کیا، بلکہ انہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے خطرناک سازشیں کی۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں دعوت دیتے تھے تو انہیں مکے سے مدینہ آنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی۔ کیوں کہ مکے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی خلاف ہو گئے کہ معاذ اللہ ان کی جان کے دشمن ہو گئے اور ان پہ بڑی بڑی سازشیں کرنے لگے۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا، پھر وہ مکے سے مدینہ تشریف لے آئے۔ بہرحال سورہ انعام آیت نمبر 156 157 میں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، تمہارے پاس نبی اس لیے آئے ہیں تاکہ تم یہ نہ کہنا کہ کتابیں تو دو بڑے گروہ یعنی یہودی اور عیسائیوں پر نازل ہوئیں اور ہم ان کتابوں کے پڑھانے سے غافل تھے، اور یہ نبی تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ تم کل بروز قیامت یہ نہ کہہ سکو کہ اے پروردگار اگر ہم پر یہ کتاب نازل ہوتی تو ہم ان تمام کتابوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ سورہ صافات میں ہے 167 to 170 میں ہے یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے پاس پہلے لوگوں کا قصہ ذکر کیا جاتا اور بتایا جاتا کہ پہلے لوگ اس طرح کے رسول کی نافرمانی کر کے تباہ ہوئے، تو وہ کہتے اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی طرف نصیحت آتی تو ضرور ہم اللہ کے مخلص بن جاتے، چنے ہوئے اور نیک بندے بن جاتے، بس انہوں نے اس کا انکار کیا، بس عنقریب وہ اس انکار کا انجام جان لیں گے۔ پھر اگلی آیت میں ہے، گھناؤنی سازشیں اور بھیانک فریب یہ خود کرنے والوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ کافر، یہ گنہگار ایمان کیوں نہیں لاتے، توبہ کیوں نہیں کرتے، اور بس ہرگز تم اللہ کے مقررہ کردہ طریقے کو تبدیل شدہ نہیں پاؤ گے۔ مہلت جب ختم ہوگی تو موت ساری لذتوں کو ختم کر دے گی۔ دنیا میں انسان لذتوں میں پڑا ہوا ہے، بڑی عیاشی کر رہا ہے، خواتین کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، گرل فرینڈ کے ساتھ، ہے نا، مووی، ٹیلی ویژن، ان تمام چیزوں میں کیا
مشغول ہے، اللہ کو بھولا ہوا ہے، تو دنیا جب تک ہے، جب تک موت نہیں آنی ہے، تب تک عیش کر لو، تب تک موج کر لو۔ دنیا میں جو دارالامتحان ہے، جو کچھ وقت کی زندگی ہے، کچھ لمحے کے لیے زندگی ہے، اور اس میں بھی شیورٹی نہیں کب موت آ جائے، کب جو ہے اس دار فانی سے ہم کوچ کر جائیں۔ جو کرنا ہے بس کر لو، اور تم اللہ کے مقررہ کردہ طریقے کو تبدیل کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ کوئی اللہ کے قانون کو تبدیل نہیں کر سکتا، کیا وہ زمین میں نہ چلے؟ پھر وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا، جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یعنی سب جانتے ہیں کہ قوم نوح پہ کیسا عذاب آیا، قوم لوط پہ کیسا عذاب آیا، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے یہ نافرمانی کرتے ہیں۔ اور حالانکہ وہ ان میں زیادہ طاقتور تھے، ان کی عمریں بھی زیادہ تھی، ان کی صحت بھی اچھی تھی۔ اب سوچیں، نوح علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی، انہوں نے 950 سال کی زندگی پائی۔ اسی طرح سے آدم علیہ السلام نے 1000 سال کی زندگی پائی، کسی مفسرین نے فرمایا 920 سال۔ بہرحال اللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے، مگر سب نے سینکڑوں سال کی زندگی پائی، 200 سال، 300 سال، 500 سال، 700 سال، 800 سال، 900 سال تک لوگ زندہ رہے، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے ان لوگوں نے اللہ کی ایک نہ سنی، رسول اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کی ان کی بات کو نہ سمجھا، اور کفر کرتے رہے، شرک میں مبتلا رہے، اور دنیا کی سرداری کو، دنیا کی بادشاہت کو، دنیا کی زمینداری کو ہی وہ سب کچھ سمجھتے رہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا، انہیں غرق کر دیا۔ اور حالانکہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، یعنی ان کے پاس بڑے پیسے تھے، چونکہ اس وقت کے دور میں آبادی بہت کم تھی، تو جس انسان کو جہاں جہاں زمین ملتی وہ پوری زمین اسی کی ہو جاتی تھی۔ تو بہرحال اس طرح سے بڑے بڑے باغات تھے، بڑے بڑے محلات تھے، اور تو اسی طرح سے ان لوگوں نے کیا کیا کہ اسی میں جو ہے اپنی زندگی گزار دی، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ حالانکہ وہ بہت زیادہ طاقتور تھے، وہ بڑے لمبے چوڑے تھے، طاقتور تھے جسمانی اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی، اس کے بعد جو ہے وہ پیسے کے اعتبار سے بھی، دولت کے اعتبار سے بھی وہ بڑے جو ہے وہ امیر تھے، وہ بڑے سردار تھے، مگر کیا ہوا؟ حالانکہ ان سے بھی زیادہ طاقتور تھے، ان کی عمریں بھی طویل تھیں، اور ان کی صحت بھی اچھی تھی۔ آسمان اور زمین میں کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، اور اللہ رب العالمین جو چاہے فیصلہ فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، قدرت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مشیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، وہ جسے چاہے ذلت دے، وہ جسے چاہے مقام دے، وہ جسے چاہے امیر رکھے، وہ جسے چاہے فقیر رکھے، وہ جسے چاہے غریب رکھے، وہ جسے چاہے متوسط رکھے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور اگر اللہ گناہ گاروں کو ان کے ہر گناہ پر پکڑ لے تو زمین کی پیٹھ پر چلنے والا کوئی باقی اللہ نہ رکھتا۔ اب سوچ لیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے گناہ کو پکڑ لے تو ہر انسان جہنم میں چلا جائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم جب میری بارگاہ میں رجوع ہوتے ہو، جب تم میری بارگاہ میں تائب ہو جاتے ہو تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتے ہو جیسا کہ تم نے اپنی ماں کے شکم سے جنم لیا ہو، تمہاری پیدائش ہوئی ہو۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک مقررہ وقت کا مہلت عطا فرماتا ہے، پھر جب اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے اور وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر کوئی انہیں اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکتا۔ اور پس بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو ہم نے سورہ فاطر میں تمام طرح کی نصیحتیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کیا ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ، اللہ بخشنے والا ہے، اور اگر تم نے گناہ کیا، کفر کیا، شرک کیا، اس سے توبہ نہ کیا تو اس کے لیے سخت عذاب ہے، اور جب تمہاری موت ہو جائے گی تو موت کے بعد کوئی مہلت نہیں ملے گی، جب تک یہ جو زندگی ہے تمہارے پاس اس میں عبادتیں کر لو۔ تو سوچیں، پورے قرآن میں ابھی تک ہم نے 60-70 قرآن کی صورت ہم نے پڑھی ہیں، سورہ 30 پارے سے لے کر کے ابھی مان لیں ہم نے
22 پارے ہم نے ختم کر دیے، سورہ فاطر بھی ختم ہوا، تو ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا ہے، جہنم کے عذاب سے ڈر سنایا ہے، جس قوم پہ عذاب نازل ہوا اس کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناشکری سے بچنے کو کہا ہے، شکر کرنے کو کہا ہے، نماز اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کو ہمیں تلقین کی ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ اے باری تعالیٰ، پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف بندوں کو نصیحت دی ہے، یعنی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کی ہے وہ کفار و مشرکین کو کی ہے، وہ مکے اور مدینے میں جو کفار و مشرکین تھے ان کو تبلیغ کی ہے، تو ان تمام کے واقعات کو قرآن کریم میں قلم بند کیا گیا ہے، اور بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان تمام سلیمان علیہ السلام کی قوموں کے واقعات کو بھی قرآن کریم میں پیش کیا گیا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ جو لوگ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، وہ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں اور اللہ کو راضی کر لیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے اور اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔